الله علي الذات عديد الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيب الإثم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا المنبر فحضرنا قال فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فنزل فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه فقال أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له وفي رواية فأدخل النار أو كما قال عليه السلام إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز ساتھیوں، دو چار حدیثیں ہیں جو مجھے یاد ہیں، میں انہی کی مشق کرنے کے لیے یا مذاکرہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہم تمام کے تمام اس چیز سے واقفیت رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرنے والا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا اس پر لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کل تک ہمارے درمیان موجود تھے لیکن رمضان میں موجود نہیں. یہ تو جانا ہے سب کو، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں یہ نعمت عطا کر رہا ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے پورا کریں، اس نعمتوں کو کس طریقے سے قبول کریں، اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کا کس طریقے سے احسان ادا کرے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کا شکر ادا کرے. تو میں اسی سلسلے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. ہدی للناس، یہ قرآن کریم کی صفات ہیں آگے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح الدلالہ ہے. وبینات من الہدی والفرقان، آگے کیا کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے فلیصم، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، امپریٹیو افرمیٹیو، جس کے اندر بڑا چھوٹے کو حکم دیتا ہے. جب بڑا چھوٹے کو حکم دیتا ہے اور اچھی چیز کا حکم دیتا ہے تو چھوٹے پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ادا کرے. یہاں پر بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملوک ہم تمام کو حکم دے رہا ہے فلیصم، کہ آپ روزہ رکھیے. تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن کے درمیان ایک خاص ربط ہے. تو اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا بالخصوص تلاوت کا اہتمام کیا جائے. دوسری بات یہ نکلتی ہے
کہ اس کی جو مخصوص عبادت ہے وہ روزہ ہے. روزہ ہے والا روزہ نہیں جو ہم رکھتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم جن چیزوں سے رکنے کو منع کیا گیا ہے نہیں کھاتے ہیں, نہیں پیتے ہیں. تیسری چیز بھی ہے, اس کو جمع کہا جاتا ہے, وہ بھی نہیں کرتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کا ثواب پوری طریقے سے نہیں لے پاتے. تو کان کھول کر کے سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به, کہ جو شخص بیہودہ کلام کرنا نہ چھوڑے یا لغو بات کرنا نہ چھوڑے اور معاصی والے کام کرنا نہ چھوڑے, فلیس للہ حاجہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ وشرابہ, کہ آپ کھانا پینا چھوڑا رکھے اپنے. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ روزے کے اہتمام کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے, بلکہ اس مہینے کی آمد کے لیے شعبان سے ہی اس کی تیاری کرنا شروع کیا کر دیتے تھے. لیکن آج ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں جن چیزوں سے رکنے کو منع کیا ہے صرف 3, وہ 3 چیزیں جو ہیں ان پر روزے کا صرف اطلاق ہوتا ہے, لیکن اس کے لوازمات میں جو باتیں آتی ہیں ہمارے لیے ان سے بھی رکنا واجب ہے, ضروری ہے. سپوز دیٹ, یہ بات مان لو کہ ہمیں کسی نے اس راستے میں سے یہاں تک آنے کے لیے منع کیا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ یہاں آنے کے لیے منع کیا ہے, باقی آ سکتے ہیں, بلکہ پورا راستہ بند ہے, یہاں پر نہیں آ سکتے. اگر ہم بیچ میں آئیں گے تو مجرم کہلائیں گے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حد بندی کی ہے, تو وہ صرف 3 چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے, بلکہ ان کے جو لوازمات ہیں ان تمام چیزوں سے بھی رکنا ہمارے لیے ضروری ہے. ورنہ یاد رکھنا کہ فرشتوں میں جو سب سے افضل فرشتہ جبرائیل علیہ السلام, اور انبیاء میں جو سب سے افضل نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں. تو بتائیے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں میں سب سے زیادہ مقرب ہے, اور وہ نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انبیاء میں سب سے محبوب ہے, ان کی بددعا پر وہ آمین کہیں, کیا اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو حدیث پڑھی تھی کعب بن عجرہ کی, انہوں نے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کیا کہ آؤ ممبر کے قریب ہو جاؤ, کہا کرنا, تو تمام کے تمام ممبر کے قریب ہو گئے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلے درجے پر چڑھے, فلما ارتقى درجة, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین, قال آمین. فلما ارتقى الدرجة الثانية, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے درجے پر چڑھے تو پیغمبر نے پھر کہا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثانية, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیسری پیڑھی پر چڑھے, ممبر کی 3 پیڑھی ہوتی ہے نا, تیسرے درجے پر چڑھے, تیسری پیڑھی پر چڑھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا آمین. تو صحابہ کرام ایک دم تعجب میں ہو گئے, کیونکہ صحابہ کا جو ہجوم رہا کرتا تھا وہ صرف اسی طاق میں رہتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ چیز کہیں اور ہم عمل کریں, لیکن زندگی کے اندر وہ پہلا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادت شریفہ تھی اس کے خلاف پایا. پہلی سیڑھی پر چڑھے آمین کہا, دوسری پر چڑھے آمین کہا, تیسری پر چڑھے آمین کہا, ماجرا کیا ہے؟ بالآخر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر ہی لیا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام عرض لی, کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے بددعا کی. بددعا میں کیا کہا؟ فقال بعد من ادرک رمضان, کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے. بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کر کے
اپنی مغفرت نہ کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں پر نادم ہو کر اور ان کے نہ کرنے کے عزائم کر کر اپنی مغفرت نہ کرائے، تو اللہ تبارک تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کہا آمین۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے، رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، شعبان کے آخری تاریخوں میں آئے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ الفاظ اس کے میری یاد نہیں ہے، کافی طویل روایت ہے، مفہوم ہے کہ سایہ فگن ہونے والا ہے، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تھوڑی نیکیاں کر کر، نفل پڑھ کر یا ذکر و اذکار کر کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اس شخص کو نفل یا تھوڑے ذکر و اذکار، نفل وغیرہ جو بھی ہے، اس کا ثواب فرضوں کے برابر، قریب قریب فرضوں کے دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر فرض ادا کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ دیگر مہینے کے اندر 70 فرض ادا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک فرض نماز ادا کرنا باجماعت خلوص اخلاص کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ 18 یا 23 دونوں قول ملتے ہیں۔ تو ایک فرض نماز کو ادا کرنا ایسا ہے جیسا کہ دیگر مہینے میں 70 فرض ادا کرنا ہو۔ آپ اس کی اہمیت کا یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اور اندازہ لگانا ہے تو آئیے میں صحیح بخاری کی حدیث پر لے سکتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، کہ وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا کسی دن کا روزہ نہیں رکھا، من افطر یوما من رمضان، آگے قید لگائی ہے من غیر رخصت، کیونکہ دو چیزوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک ایسا مرض جو ہمیں ہلاک و برباد کرتے یعنی کہ موت کے قریب لے جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رخصت دی ہے ہمیں۔ یا ایسے ہی ہم شرعی سفر پر جا رہے ہیں، 78.5 فتاوی شامی قاسمی والوں کا، شاہی مراد آباد والوں کا فتویٰ یہ ہے 83.5 یا 82، دارالعلوم کا 77 کا ہے، تو آپ جس پہ چاہے عمل کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ دو عذر بھی نہیں، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَلَمْ يُقْضَ عَنْهُ يَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، کہ تمام زمانے کے وہ روزے رکھے تب بھی تمام زمانے کے روزے اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ فَلَمْ يُقْضَ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ، اگرچہ وہ پورے زمانے روزہ رکھتا رہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو وہ جو ہمارے اوپر فرض کا بعد میں اگر اس کی قضا کریں گے تو اس کی تو ادا ہو جائے گی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہم سے اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، ہماری پکڑ نہیں کریں گے اگر ہم نے بعد میں اس کی قضا کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثواب اتنا رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر خود یہ کہہ دیا کہ اس کا بدلہ میں ہوں یا میں دوں گا، یعنی کہ اس کی انتہا کچھ نہیں ہے۔ تو حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی وضاحت کی ہے کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ کا روزہ کسی نے چھوڑ دیا بغیر کسی عذر شرعی کے، اگر وہ زمانے بھر کے روزے رکھتا پھر جب بھی اس کے ثواب کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کر رہا تھا، اس کا مفہوم میرے ذہن میں الفاظ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نفل پڑھ کر تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب، اور جو فرض پڑھتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر صحابہ کو متوجہ کیا اور کہا کہ اس مہینے کے اندر تم افطار کراؤ، چونکہ وہ اس وقت کا دور تھا جب تمام کے تمام صحابہ صاحب وسعت نہیں تھے، نیا معاملہ تھا، نیا دین تھا،
تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ بات تو اچھی ہے، کیونکہ اس کے آگے اور خوشخبری بھی دی تھی کہ تم افطار کراؤ، اگر تم افطار کراتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں قرب نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا، تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس پر صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو افطار کرا سکیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے، یہ مفہوم ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا محبوب کھانا کھلائے۔ سپوز دیٹ کسی کا پسندیدہ کھانا چکن بریانی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو افطار کرا رہے ہیں تو اس کا محبوب کھانا کھلائے، بلکہ اگر آپ نے ایک کھجور کھلا دی تب بھی آپ اسی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، اگر آپ نے ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا، جب بھی آپ اسی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو افطار کرانا چاہیے، ہمیں دوسروں کو افطار کرانا چاہیے، اور جس کو افطار کے لیے دعوت دی جائے اس کو بھی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا، دعوت قبول کرنا سنت ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ لیکن معاملات یہاں پر بگڑ جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر ضمیردار آدمی نہیں جا پاتا، لیکن رمضان المبارک میں یہ دقتیں نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر بھی ایک دقت ہو جاتی ہے۔ دقت یہ ہوتی ہے کہ اس کی کمائی کیسی ہے، اس کی کمائی کیسی ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے اس کی کمائی پر کہ حرام ہے یا حلال ہے، شک ہے صرف، تو شک کی بنیاد پر آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ بہانہ بنا دیں، بہتر یہی ہے کہ آپ بہانہ بنا دیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا، جیسے بھی صاحب وسعت ہے کریں، اس کا انتظام کریں۔ بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے کا سوچے ایسا پانی پلائے گا کہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اسی کے آخر میں جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ چیز ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ تو وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ 4 چیزیں تھی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس کی تشریح سے آپ اچھی طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک جگہ رکھ دیا جائے تو جب بھی وہ اس کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز فرمائی استغفار، کہ استغفار کیا کرو۔ تو آپ بتلائیے جب کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک اپنے خشک ہونٹ لے کر، اپنی خشک زبان لے کر، اپنی خشک اتڑیاں لے کر، اپنے خشک اعضاء لے کر صبح سے شام تک یہی کثرت کرتا رہے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے میرے پروردگار عالم، میں تجھ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور میں تیری طرف لوٹتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تو بتلائیے وہ رحمت، وہ اللہ تبارک و تعالی جو بندے کے تھوڑے تھوڑے بہانے تلاش کر کر کے، تھوڑی تھوڑی چیزیں نوٹ کر کر کے اس کی مغفرت کا بہانہ تلاش کرتی ہے، تو بتائیے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اس مقدس مہینے کے اندر جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت کے طور پر دیا ہے، تو بتلائیے وہ رحمت بہانہ تلاش کرنے والی کیا ہماری مغفرت نہیں کرے گی؟ 100% کرے گی، لیکن کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری چیز استغفار۔ استغفار کئی قسم کے ہیں، 5 قسم کے ہیں۔ سب سے چھوٹا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ میں بتا چکا ہوں کئی بار۔ تیسری چیز ہے جہنم سے اجتناب،
یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تو ہمیں جنت میں داخلہ دے دے، بس یہ ہے کہ اپنی جہنم سے بچا کے رکھنا، کیونکہ میرے رب جب دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ جو 1000 گنا زیادہ ہے تو ہم کس طریقے سے اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کہ پروردگار عالم بس تو ہمیں جہنم سے محفوظ رکھنا۔ چوتھی چیز ہے جنت کی طلب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبح شام یہی ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہے تیری رحمت اتنی وسیع ہے تو ضرور ہمیں جنت میں داخلہ دے گا، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو 4 چیزیں ہو گئی، کون کون سی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسری استغفار کوئی سا بھی جو سا آپ کو یاد ہو پڑھیں، ضرور پڑھیں، 2 ہی چیزیں ہیں۔ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، بھائی دعا کے قبول ہونے میں بھی کچھ چیزیں رکاوٹیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہماری غذا کا خراب ہونا، کیونکہ جب بندہ جنت کی طلب کرے گا، جہنم سے بچنے کی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر کر اپنی مغفرت طلب کرے گا، تو بتلائیے وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں؟ ہوگی، لیکن یہ بھی 3-4 شرطوں کے اوپر موقوف ہے۔ پہلی، ہماری غذا کیسی ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، دعا کے قبول ہونے میں اگر سب سے بڑی کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو حرام غذا بھی بنتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، کیونکہ 2 حق ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو بندوں کے اوپر واجب ہے، جیسا کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں پر فرض ہے۔ دوسرا ہے کہ کسی کا حق، جیسا کہ بیوی کا مہر یا اولاد کی وراثت، یہ بندے پر واجب ہے۔ تو جو بندے کے معاملات ہیں وہ تبھی معاف ہوں گے جب بندہ معاف کرے گا۔ مان لو میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، میں آپ سے معافی نہ مانگ کر اللہ سے معافی مانگوں تو یہ اللہ کا حق توڑا ہے، یہ تو آپ لوگوں کا ہے، مجھے آپ سے ہی مانگنی ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملات ہیں، مان لو اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، اس نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا تو بتلائیے تو بندے کا حق بندے پر واجب ہے، یا اپنی اولاد کو وراثت نہیں دی تو یہ تو بندے کا حق بندے پر واجب ہے۔ تو یہ تو جب ہی معاف ہوں گے جب بندہ معاف کرے گا۔ اگر ہم ان کا حق کھا لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو یہ بات چلنے والی نہیں ہے، ہمیں بندے سے ہی معافی مانگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے دعا کرنی ہے۔ بس حضرت میں مختصر سے لے کر کہ اس مہینے کے اندر دعا کرنی ہے، کیونکہ مغفرت بھی تو تبھی ہوگی جب دعا کریں گے۔ دعا کس طریقے سے کرنی ہے؟ قرآن کریم خود کہتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے فرما دیا تم مجھ سے مانگو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو برائی کرتا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو برائی کرتا ہے یا اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار یہی رٹ لگاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ثم یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور، مغفرت کرنے والا اور رحیم یہ ضرور پائے گا۔ تو ہمیں عزم مصمم کرنا ہے کہ روزوں کی پابندیاں کرنی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اپنا ماحول خراب کر لیا ہے کہ روزے رکھتے ہیں لیکن کما حق ہو، جیسا اس کا حق ہے ادا نہیں کر پاتے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرے، غیر محرم سے باتیں نہ کرے، غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، اپنے ہر ایک عضو کو بچا کر کے رکھے کہ میرا روزہ ہے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کا حق نہ دبائے۔ یہ رمضان سے پہلے بھی ہے لیکن اس کے اندر روزہ خراب ہوگا، ہمارا روزہ خراب ہوگا، احتیاط برتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان وما علینا الا البلاغ۔